مفتی صاحب، آپ کے بیانات میں بھی اور جو ہے ابھی بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کیا عقیدے کا، اور آپ نے بہت دفعہ اس بات کی اہمیت دلائی کہ جو صحیح عقیدہ ہے وہ کتنا ضروری ہے. تو سوال میرا یہ تھا کہ جب ہم کوئی بھی مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان گھر میں، تو کچھ چیزیں تو اس کو چاہے پتا ہو کہ یہ عقیدے کا حصہ ہے یا نہیں، لیکن اس کو وہ سیکھ جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ اللہ ایک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، فرشتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں. لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت غیر واضح ہیں، اور وہ آج بھی شاید ایک عام مسلمان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ عقیدے کا حصہ ہے بھی یا نہیں. تو ہو سکتا ہے ان کا اس بارے میں کوئی بھی عقیدہ نہ ہو، یا پھر اگر عقیدہ ہے بھی تو انہوں نے شاید کسی کی کوئی بات سن لی اور اس کی بنیاد پر انہوں نے رائے کر لی کہ شاید یہ بات ٹھیک ہوگی. تو میں جاننا ہی چاہ رہا تھا کہ یہ پھر اگر اتنا امپورٹنٹ چیز ہے تو یہ اتنی ان کلیئر کیوں ہے؟ مطلب بالکل یہ چیز تو بالکل واضح طور پر اگر پتہ ہوتی تو امت کو بڑی آسانی ہو جاتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کو لے لیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا بشر تھے، یا انبیاء جو ہیں اپنے قبر میں حیات ہیں یا نہیں ہیں، قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے، اس پہ جو دونوں طرف کی یا اس طرح کے اور بھی اتنے مسئلے ہیں، دونوں طرف رائے جو ہے وہ قرآن و حدیث سے دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ پھر کیا چیز عقیدے میں شامل ہے، کیا چیز عقیدے میں نہیں شامل؟ اور اب یہ ہے کہ فار ایگزامپل جس طرح آپ نے بتا دیا کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے ایوولوشن کے حوالے سے، تو اب اگر کسی چیز کو کسی بندے کو کوئی عقیدہ پتہ چل جائے کہ یہ عقیدہ ہے، لیکن اب اس کی تسلی نہ ہو رہی ہے ان دلائل سے، تو پھر اس طرح کے مسئلوں میں، بڑے مسئلوں میں نہیں لیکن اس طرح کے جو یہ مسئلے ہیں، تو اس میں پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیں بھیا، یہ جو تینوں مثالیں آپ نے دی نا، یہ اس سے ریلیونٹ نہیں ہے جو آپ اصل بات کر رہے ہیں. عقیدہ بالکل واضح اور قطعی چیز ہے، ہاں ہے یا نہ ہے، درمیان میں کوئی راستہ نہیں. اللہ یا ایک ہے یا نہیں ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا جی. عقیدہ قطعی ہوتا ہے. اس لیے مسلمانوں کے جتنے بھی عقائد ہیں قطعی طور پر ثابت شدہ ہیں کہ یہ وہ دو درجے کے ہیں. ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، جو چیز ان پر نازل کی گئی، اور ان کے جو پیروکار مومن ہیں وہ بھی اسی چیز پر ایمان لائے. اب اگلا لفظ جو ہے نا کل کا، اس کل کے لفظ میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کو جمع کر دیا. اللہ نے کہا یہ سب کے سب ایمان لائے کتابوں پہ، فرشتوں پہ، مجھ پہ، اس پہ، اس پہ، اس پہ. ٹھیک ہے جی. قیامت پہ قطعی عقیدے. ایک دوسرے درجے میں عقیدہ ہے. دوسرے درجے میں عقیدہ یہ ہے کہ مثلاً حدیث متواتر سے ثابت ہے. حدیث متواتر کا اہل علم کے ہاں درجہ یہ ہے کہ وہ قرآنی آیت کی طرح قطعی ہو جاتی ہے. اس بات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 صحابہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا. ایک مثال دے رہے ہیں، اس سے بھی کہا، اس سے بھی کہا، اس سے بھی کہا، اور اس دور میں چلے جائیں ایک شخص بصرہ میں بھی وہی بیان کر رہا ہے، ایک شخص حرمین شریفین میں، ایک مکہ مکرمہ میں، ایک مصر میں، ایک کسی اور ملک میں. کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، کوئی خط و کتابت بھی نہیں ہے. تو جن احادیث پر سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم متفق ہو جائیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے وزن میں قرآن کی آیت کے برابر ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ حدیث متواتر. اور اس حدیث متواتر کا انکار کفر ہے. عقیدہ اس سے ثابت ہوتا ہے. اب اس میں سے مثلاً معراج کا عقیدہ یہ ثابت شدہ، طے شدہ بات ہے. آپ کو ذرا سی زحمت کرنی پڑے گی. آپ نے جو دوسرے حصے میں مثالیں دی اس پہ آتے ہیں. سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ طے شدہ بات ہے کہ وہ زندہ ہیں اور وہ قرب قیامت میں نازل کیے جائیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت میں کبیرہ گناہ کے مرتکب افراد تک پہنچے گی، یہ طے شدہ بات. جب مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ نے اپنے شاگردوں کو لگایا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو عقیدہ ہے اس کا وزن کتنا ہے، کتنی احادیث سے ثابت ہے، بچوں تم جمع کرو. تو انہوں نے جب جمع کرنا شروع کیا تو شاید 200 کے قریب احادیث انہوں نے جمع کر دی کہ حضرت ہر جگہ یہ آیا ہے
اتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اتنی بڑے پیمانے پہ، اور خاص طور پہ صحابہ رضی اللہ عنہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے. تو عقیدہ قطعی ہے.